بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ٹاپک ہمارا کافی ہی امپورٹنٹ ہے اور میں نے کافی محنت کی ہے اس پہ۔ آپ کو بتاؤں گا کہ ریکارڈ آف رائٹس یعنی رجسٹر حقداران زمین مثل میادی کو ایک تو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ ہمارے پاس جو سامنے موجود ہے اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، یہ کھیوٹ کھتونی اور یہ جو نام لکھے ہیں کافی سارے نام ہیں، یہ کون سے نام ہیں، اور اس کے بعد جو سامنے شیئرز لکھے ہوئے ہیں 124 حصہ، 185 حصہ، پھر 309 ہے، 2448 ہے، یہ حصہ یہ کون سے حصے ہیں، یہ کیا چیز ہے، ان کو کیلکولیشن کیسے کی ہے۔ میں نے ایک پراپر جو ہے ورڈ کی فائل بنائی ہے جس میں آپ کو بلکہ بتا بھی دیتا ہوں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ جو ہے کیلکولیشن کی ہے، 2448 کیا ہے، 9 مرلہ کیسے نکلا، 309 کیا ہے، کافی ٹائم لگا کے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا، لیکن یہ ویڈیو پوری اینڈ تک اگر آپ دیکھیں گے تو تب ہی پاسبلٹی ہے آپ کو سمجھنے میں۔ پھر یہ مقبوضہ مالکان کیا ہے، یہ نام کیا ہے، یہ 381 کیا ہے، یہ 0-9 کیا ہے، پھر یہ شیئر کیا ہے، پھر یہ انہوں نے جو 10-1-37 فٹ جو لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے، پھر یہ کیا چیز لکھی ہوئی ہے اور یہ فرد اصل میں ہے کیا تھا، پھر یہ جو رائٹنگ لکھی ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کروں گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے، اور ایک اور چیز آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سیکشن کون سی ڈیل کرتی ہے۔ تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن آپ کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے۔ یہ دیکھیں، رجسٹر حقداران زمین مثل میادی، اس کو انگلش میں ریکارڈ آف رائٹس کہا جاتا ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے مثل میادی یعنی پیریوڈیکل ریکارڈ۔ اب پیریوڈیکل ریکارڈ ہے، یہ 4 سال بعد جو ہے یہ ترتیب دیا جاتا ہے، اس کو جمع بندی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو جو سیکشن ڈیل کرتی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، یہ سیکشن ڈیل کرتی ہے اس کی 39 لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کی، جس میں بتایا گیا ہے کہ ریکارڈ آف رائٹس میں کون کون سے جو ہیں وہ اسٹیٹمنٹس ہیں، جو کون کون سے ڈاکومنٹس انکلوڈ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے دی ریکارڈ آف رائٹس فار این شیل انکلوڈ فالوئنگ ڈاکومنٹس، یعنی کہ ایک تو کہ لینڈ اونرز کی ڈیٹیل آئے گی، ٹیننٹس کی آئے گی، کرایہ داروں کی آئے گی، کتنا کرایہ وصول کرتے ہیں، یعنی کہ مطلب کون کون جو ہے وہ اس کے وصول کرنے کا حقدار ہے، کرایہ، پروفٹس اور پروڈیوس کا، اور اس کی نیچر اینڈ ایکسٹینٹ آف دی انٹرسٹ آف دوز پرسن، ان کا وہ کس حد تک وہ جو ہے وہ اس کا وہ حقدار ہے۔ یہ کافی ساری چیز اس پہ لینڈ ریونیو ہے، ریٹس ہے، یہ میں آپ کو سمپل سا بتانا تھا، ابھی پریکٹیکلی جو ہے میں آپ کو کھول کے بتاؤں گا، دوبارہ اس پہ لے چلتا ہوں ریکارڈ آف رائٹس پہ۔ اس کے بعد جو سیکشن 41 ہے اس میں بھی پیریوڈیکل ریکارڈ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کلیکٹر کا کیا کام ہے کہ وہ پٹواری کے ذریعے مینٹین کرے گا، لیکن سمپل تھوڑا سا یہ یہاں پہ حوالہ دینا تھا، اس کی ان ڈیپتھ نہیں جاتا، ان ڈیپتھ میں اس کے ریکارڈ آف رائٹس میں جاؤں گا، آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ تو ہو گیا محال ہو گیا، موضع ہو گیا، ہر گاؤں کا، ہر اس میں ایک اسٹیٹ کا ایک جو ہے وہ ریکارڈ آف رائٹس ترتیب دیا جا سکتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ جو بھی آپ کا علاقہ ہے وہ ہو گیا۔ اب جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے موری غزن، یہ موری غزن کا موضع تھا، اس کا یہ ریکارڈ آف رائٹس ہے اس علاقے کا۔ تحصیل اور ضلع راولپنڈی ہے، 2009-10 کی جمع بندی ہے۔ اب یہاں پہ چلتے ہیں، یہ کھیوٹ نمبر ہے، یہ کھتونی نمبر، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پہ آ گیا جی بہوالہ انتقال نمبر 20163، یہ انتقال نمبر کون سا ہے؟ ہر چیز کا، ہر جب بھی رائٹس ٹرانسفر ہوتے ہیں، بے شک وہ مورٹگیج کے تھرو ہوں، بے شک وہ سیل کے تھرو ہوں، بے شک وہ لیزی اگر کسی کو اپوائنٹ کیا گیا ہو نومینیٹ، تو کوئی بھی آپ نے یا ٹرانسفر کیا اور اونرشپ ٹرانسفر کی گئی ہو تو وہ انتقال ہوتا ہے، میوٹیشن ہوتی ہے، پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے۔ تو انتقال نمبر، اب یہ والا کون سا انتقال نمبر ہے؟ یہ انتقال نمبر ہے، بلکہ اس کے نیچے لکھ دیتے ہیں، پڑھ لیتا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے وراثت موروثی۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اب تھوڑا سا مدم ہے لیکن وراثت موروثی یعنی کہ وراثتی انتقال ہے، کوئی بندہ فوت ہوا تھا، یہ بلکہ ہمارا اپنا ہی کیس تھا، میں اس کو اچھے طریقے سے کوشش کروں گا آپ کو سمجھا بھی لوں۔ یہ میرے عزیز سے ان کی وفات ہوئی تھی، ان کی میری نانی آپ سمجھ لیں، ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے وغیرہ جو بھی وارثان تھے تو وارثان کے نام انتقال ہوا، ان کی والدہ کے نام جو بھی پراپرٹی تھی، تو اب یہ وراثتی انتقال ہے۔ اس کا مطلب ہے اس انتقال کے تحت ان کے نام یہ پراپرٹی جو بھی ان کا شیئرز تھا، جتنا بھی شیئرز تھا اس پراپرٹی میں، وہ ان کے اپنے اپنے شیئر جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوئے اس انتقال کے تحت۔ یہ تو انتقال ہو گیا اس والا کہ اس کے انتقال کے تحت ہوا۔ اب یہ جو نام لکھے ہوئے ہیں یہ میں آلریڈی جیسے بتا چکا ہوں کہ یہ ورثاء کے نام ہیں اس متوفیہ کے جو فوت ہوئی تھی۔ اب ان کی وفات کے بعد یہ وارثان آگے جن کے جتنے شیئرز تھے، اب تمام وارثان کے نہیں ہیں بلکہ جنہوں نے اپنا اپنا شیئر سرنڈر کرنا تھا، چونکہ ایک کئی جو ہے تھے وارثان، انہوں نے ایک کے حق میں دستبردار ہونا تھا۔ یہ رجسٹری بھی میں نے خود ہی تیار کی تھی، تمام کافی اس میں کام میں نے کیا تھا، تو یہ انہوں نے دستبردار ہونا تھا اس کے ایک اپنے جو ہے وارث کے حق میں، جو دیگر وارثان میں سے ایک تھا، باقی وارثان نے
دستبردار ہونا تھا. تو اب انہوں نے دستبردار ہونے کے لیے یہ ایک جو ہے یہ ریکارڈ آف رائٹس نکلوایا کہ ان کا کتنا شیئر بنتا ہے. تو میں بتاتا ہوں, یہاں پہ افطال عالم لکھا ہے, یہ پسر ہے, یہ بیٹا تھا اس متوفیہ کا, ان کا 1/4 حصہ تھا. یہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ 1/4 کیسے نکلا, کیا ہوا. اور باقی یہ جزیب النسانی کا 73 یہ تمام چیزیں ان کا حصہ برابر تھا, اور ان کا کتنا شیئر بنتا ہے 185 حصہ. اور آگے کیا ہے لکھا ہوا ہے دختران, یعنی بیٹیاں ہیں کس کی, مسمات اور رقیہ بیگم. رقیہ بیگم کی پراپرٹی تھی, یہ ان کی بیٹیاں تھے, یہ بیٹا تھا اور یہ بیٹیاں تھیں. اس کے بعد یہ ان کا ایڈریس آ گیا, اور من جملہ 309/2448 یہ کیا ہے یہ بھی بتاؤں گا. اب پہلے چل جاتے ہیں, اس کے بعد اور تھوڑا سا آگے بتا دیتا ہوں. یہ اس کو بھی چھوڑ دیں, نوعیت حقوق ہوتا ہے, اس میں کافی ساری ڈیٹیل ہوتی ہے کہ ان کے کیا رائٹس ہیں, اونر ہیں, مالک. یہاں پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جو چیز فلڈ اپ ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہیں. نام کاشتکار ما احوال. اب وہ پوچھے کہ کاشتکار کون ہے, چونکہ کوئی یہ اس میں کاشتکار والا سسٹم نہیں تھا, یہ مقبوضہ مالکان خود تھا, یہ خود ہی پوزیس کرتے ہیں جو بھی ان کے جن کا نام ٹرانسفر ہوئی ہے اس انتقال کے تحت. ابھی اس ٹائم یہ خسرہ نمبر آ گیا. خسرہ نمبر بھی مختلف ہوتے ہیں ہر پراپرٹی کا, ہر جو مخصوص پورشن ہوتا ہے لینڈ کا. تو یہ ہوگا 381 خسرہ آ گیا. اب یہ 09 کیا ہے, تو یہ 9 مرلے ہیں. جب بھی 2 ڈیجٹس میں لکھا ہو 09 ہو تو اس کا مطلب پہلا یہ کنال میں آتا ہے, سیکنڈ والا مرلہ میں آتا ہے. 3 ڈیجٹس میں ہو تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو تیسرا حصہ ہے وہ سرسائی میں بھی ہو سکتا ہے اور اسکوائر فٹ میں بھی ہو سکتا ہے, جیسے یہاں پہ 3 ڈیجٹس میں لکھا ہوا ہے 01 اور 37. تو میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. تو یہ 9 مرلے ہیں. اب آگے اس کو پڑھ لیتے ہیں. کیلکولیشن میں تھوڑا سا اینڈ پہ جا کے بتاؤں گا تاکہ آپ جو ہے بور بھی نہ ہو. شروع میں آپ سمجھ لیں کہ اصل میں ہے کیا. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے رقبہ ہزا اندر حدود کینٹونمنٹ بورڈ ہے. یہ پٹواری لکھ کے دے رہا ہے کہ یہ جو رقبہ ہے یہ کس حدود میں آتا ہے, دیہاتی ہے, کینٹونمنٹ بورڈ کا ہے. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے فرد برائے دست برداری, فرد برائے دست برداری جاری کیا گیا ہے. یعنی کہ اب ہر فرد کو جب بھی آپ جاری کرواتے ہیں اس کی مختلف پرپزز ہو سکتے ہیں. آپ ضمانت کے لیے بھی جاری کروا سکتے ہیں, کسی کی ضمانت دینی ہے, آپ نے اگر رہن کے طور پر رکھوانی ہے اپنی پراپرٹی تو فرد وہ لکھے گا پٹواری کہ فرد برائے رہن جاری کیا گیا ہے. مختارنامہ عامہ ایگزیکیوٹ کروانا ہے کسی کے حق میں تو وہ لکھے گا جی فرد برائے مختارنامہ عام جاری کیا گیا ہے. اگر کسی کو سیل آؤٹ کرنی ہے پراپرٹی تو وہ لکھے گا فرد برائے بے جاری کیا گیا ہے. تو مختلف پرپزز ہو سکتے ہیں. اس کے بعد لکھا ہوا ہے دستبردار گرندہ. دستبردار گرندہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کے حق میں دستبرداری کی جا رہی ہے. تو شہزاد عالم پہلے ہی, اب یہاں پہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا, کافی پرانا فرد ہے تو مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ قابض متصور ہے, یعنی کیونکہ ان کے پاس آلریڈی پوزیشن تھا تو شاید انہوں نے اس وجہ سے یہ لکھا ہوا ہے کہ کا مالک متصور ہے, کچھ ایسے کوئی لکھا ہوا ہے, لیکن سمجھ نہیں آ رہا پراپر ورڈ کیا ہے. تو اب یہ بھی آپ کو بتاؤں گا یہ کیا لکھا ہے. یہاں اس کو دیکھ لیتے ہیں. نقل با مطابق اصل درست ہے. یہ پڑھوالے حسب طلب زبانی, یعنی زبانی طلب کیا گیا. کس نے؟ شہزاد عالم ولد سراج الدین شہدہ نے زبانی اس کو ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں جو فرد دے دیں اس انتقال کا کو نقل ہزا مرتب کر کے. اب یہاں پہ مجھے پراپر سمجھ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, حوالے کی لکھتے ہیں, ہر جو ہے فرد اپنی اپنی ورڈنگ لکھتا ہے. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے اجرت حسب ضابطہ وصول پائی, یعنی جو بھی فیس تھی وہ حسب ضابطہ وصول. یہ پٹواری نے جو ہے اس پہ اسٹیمپ لگا دی, اپنی ریپٹ نمبر لکھ دی کہ اس ریپٹ نمبر کے جاری کیا گیا, ڈیٹ لکھ دو, تاریخ اجرا لکھ دی کہ اس ڈیٹ کو یہ جاری کیا گیا. یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا جو اس میں لکھت پڑھت تھی ساری. اب چلتے ہیں اس کی کیلکولیشن پہ. یہ 124 کیا ہے, 184 کیا ہے اور یہ چیزیں کیا ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو سمجھنے کے لیے ہم اس خسر نمبر کو دیکھتے ہیں. خسر نمبر ہے 381 اور آگے لکھا ہے 09. اب 09 ہے 9 مرلے. تو پہلے 9 مرلے کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹا سا خسرہ ہے, اس میں سمپل 9 مرلے تھے صرف. تو 9 مرلے کو ہم یہ 2448 میں کیسے کنورٹ کیا انہوں پٹواری نے, ہم اس کو آپ کو جو ہے وہ لے چلتے ہیں ورڈ کی فائل میں. تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ 2448 کیا ہے. تو 2448 جو ہے یہ آیا ہے 9 مرلہ سے, اس خسرے کی میئرنگ ہے. یہ جو خسرہ ہے 381 اس کی میئرنگ ہے 9 مرلے, یعنی کہ اس کی 9 مرلے میئرنگ ہے, اور جو کہ 9 مرلے برابر ہوتا ہے 2448 اسکوائر فٹ کے. کیسے برابر ہوتا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ایک مرلہ میں کتنے اسکوائر فٹ ہوتے ہیں. تو ایک مرلہ میں 272 اسکوائر فٹ ہوتے ہیں, 272.25 اسکوائر فٹ ہوتے ہیں. لیکن اگر ہمارے کیس میں جیسے پٹواری نے کیلکولیشن کی تو اس نے 272 کے حساب سے کیلکولیٹ کیا. تو 272 اسکوائر فٹ ایک مرلہ میں ہوئے تو 9 مرلے میں کتنے اسکوائر فٹ ہوئے, ہم نے سمپل اس کو ملٹیپلائی کر دینا ہے. 9 مرلے کو 272 اسکوائر فٹ سے ملٹیپلائی کریں گے تو 2448 آ جاتا ہے. اس کو آپ کے سامنے میں کیلکولیٹ بھی کر کے دیتا ہوں. پہلے میں نے کیلکولیشن کر دی تاکہ ٹائم بچ جائے. 9
मल्टीप्लाइड बाई 272, ये 2448 ये आ गया। अब यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई होगी यकीनन कि ये 2448 क्या चीज़ है, ये देख सकते हैं। यानी कि टोटल जो इस इन्होंने कैलकुलेशन की है ये स्क्वायर फुट में की, कोई छोटी थी उसको समझने में भी आसानी होती है, छोटा सा स्क्वायर खसरा नंबर था। अब 2448 तो आपको समझ आ गया कि 2448 स्क्वायर फुट एक इस खसरे की टोटल मेजरिंग है, यानी 2448 स्क्वायर फुट या 9 मरला। तो ये तो हो गया। अब ये क्या चीज़ है, 124 और 185। अब ये भी इन्होंने स्क्वायर फुट में ही इनके शेयर्स लिखे हैं कि इनका इतना शेयर्स है, इनका इतना शेयर्स है, 124 स्क्वायर फुट, 185 स्क्वायर फुट। तो जब हम इन दोनों स्क्वायर फुट्स को इसको प्लस करेंगे तो 309 बनेगा। तो मैं दोबारा वर्ड की फाइल में चल लेता हूँ। अब ये जो है ये 309 कैसे आया, 309 ओवर 2448 ये कैसे आया, तो 309 हम कैसे लेके आएंगे, 124 शेयर को जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ऊपर कि उनका कितना शेयर था, उस वारसान का, इन वारसान का कितना था, जब हम इनको प्लस करेंगे तो 309 बनेगा। तो 309 शेयर्स यानी 309 स्क्वायर फुट, इसमें से ये टोटल स्क्वायर फुट हो गया, इनका हिस्सा 309 स्क्वायर फुट आ गया, जो अभी दस्तबरदार किया जाना मकसूद है, जो भी प्रॉपर्टी है जितनी भी फुट है, ठीक है ना, जो भी मालिक थे। अब ये तो हो गया 309 स्क्वायर फुट उनका। अब 309 स्क्वायर फुट तो हमें समझ आ गई, लेकिन पटवारी ने यहाँ पे 309 स्क्वायर फुट शेयर के बाद हमें इसको मरला में भी कन्वर्ट करके दिया है, स्क्वायर फुटों में भी कन्वर्ट करके दिया है कि ये लिखा है कि इनका टोटल जो 309 स्क्वायर फुट बनता था ये एक मरला, यहाँ पे 0 लिखा है, ये तो कनाल में आता है, तो कनाल 0 था, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, एक मरला आ गया और ये स्क्वायर फुट आ गया 37, यहाँ पे फुट भी लिखा है, यहाँ पे उर्दू में भी लिखा है एक मरला और 37 मुरब्बा फुट, ऐसे कुछ लिखा हुआ है मुरब्बा फुट। तो ये कैसे आया इसको भी आपको जो है कैलकुलेशन करके बताता हूँ। एक मरला जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 309 स्क्वायर फुट को मरलाज में, तो 309 को डिवाइड करेंगे 272 स्क्वायर फुट से, क्योंकि एक मरला में 272 स्क्वायर फुट होते हैं। तो इन फुटों को डिवाइड करेंगे एक मरले के जो स्क्वायर फुट होते हैं उससे, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल आ जाएगा मरलास, कितने मरले में आएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि जी एक मरला और 1.367 यानी कि 1.13 मरला। तो अब 1 मरला को तो समझ आ रहा है कि 1 मरला इज ओके, लेकिन 136 ये क्या चीज़ है, 0.136। तो इसको भी हम स्क्वायर फुट्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं दोबारा कैलकुलेटर जो है ओपन कर देता हूँ। एक मरला तो समझ आ गया, एक मरला, लेकिन ये कितने फुट बनता है इसको बता देते हैं। तो इसको हम जब हम कन्वर्जन करेंगे स्क्वायर फुट में, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 272 स्क्वायर फुट से, ये 272 जो एक मरले में होता है। तो जब इसको लिखते हैं 0.136029411764706, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 272 से, तो ये हमारे पास पूरा 37 आ जाएगा। तो ये 37 स्क्वायर फुट आ जाएगा पूरा, देख लें 37.0000। तो इसका मतलब है 37 स्क्वायर फुट ये बराबर है इसके, ये जो अगले वाला पोर्शन है, यानी 37 फुट ये आ गया, और एक मरला तो हम ऑलरेडी उसको कन्वर्ट कर चुके थे मरला में, तो एक मरला वो वाला हो गया और 37 फुट ये वाला आ गया। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, एक मरला 37 स्क्वायर फुट। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने यही चीज़ लिखी है कि एक मरला और 37 स्क्वायर फुट। तो इसका ये टोटल आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि ये किस तरह किस इंतकाल के तरह ये मालिक बने, अब और जो है ये तमाम क्या चीज़ें लिखी थी और मेजरिंग किस तरह कैलकुलेट की गई है।